اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ ماہ مبارک رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر دعا کی بڑی فضیلت ہے اور ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے اور کیسی دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کے اندر جو ہے اللہ کے سامنے زیادہ دعا مانگنا مہم نہیں ہے، کمیت مہم نہیں ہے دعا کے اندر، بلکہ کیفیت مہم ہے۔ خداوند متعال فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تمہارا امتحان لوں گا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں کیفیت مہم ہے، کمیت مہم نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب اباذر سے فرماتے ہیں کہ یا اباذر یکفی من الدعاء ما یکفی الطعام من الملح، دعا کی طرف انسان کی ضرورت اتنی ہے جتنا کھانے میں نمک کی ضرورت ہے۔ جتنا کھانے کے لیے نمک کی ضرورت ہے اتنا ہی انسان کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اب اس فرمان کے اندر دو نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ کمیت مہم نہیں ہے بلکہ کیفیت مہم ہے، کہ دعا میں کیفیت ہو۔ زیادہ دعا پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر انسان توجہ کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، اپنے قلبی توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرے یا دعا پڑھیں۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا ضروری ہے انسان کے لیے، اگرچہ اس کے پاس وسائل ہے، اسباب ہے، سب کچھ فراہم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ انسان اپنے دسترخوان کے اوپر جو ہے روٹی ہے، لیکن پھر بھی خدا سے دعا کرنی چاہیے، خدا بندہ میری بھوک کو مٹا دے۔ یقیناً جو ہے اس بھوک کو مٹانے کی جو طاقت اس روٹی کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اگر اللہ جو ہے اس اثر کو اس سے اٹھا لے تو یقیناً انسان جتنا بھی کھائے اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی ہے۔ لہٰذا تمام وسائل اور اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی لیے جو دعا کرنے والوں کے اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، چاہے اسباب فراہم ہوں یا اسباب فراہم نہ ہوں۔ لہٰذا دعا ضروری ہے، مسبب الاسباب کے سامنے دعا کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو اسباب اللہ نے فراہم کیا ہے ان کے اندر جو آثار ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی دعا کرنا ضروری ہے۔ بس اس حدیث کے اندر یہ دو نقطے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نقطہ یہ ہے کہ دعا کے اندر کیفیت مہم ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دعا ہر حال میں ضروری ہے، کہ انسان جو ہے ایک شخص جس کے پاس اسباب ہے وہ دعا کرتا ہے کہ تاکہ یہ اسباب جو ہے ہمیشہ رہیں، یہ جو نعمات ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، یہ ہمیشہ رہیں، اس کا تسلسل رہیں۔ اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ ان اسباب کے نہ ہونے سے نا امید نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، پروردگار ہے، قدرت لم یزل ولا یزال ہے، اس کے پاس جو ہے ان اسباب کے علاوہ بھی اور راستہ موجود ہے، لہٰذا انسان کو امید ہوتی ہے۔ لہٰذا دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر امید پیدا کرتے ہیں۔ تو بس دعا کے اندر کیفیت ہونی چاہیے۔ ہماری جو دعا ہے وہ دلی توجہ کے ساتھ، قلبی توجہ کے ساتھ، دعا کا معنی ہی یہی ہے کہ انسان اپنی تمام تر توجہ کے ذریعے سے خدا کی توجہ کو جلب کرنا۔ لہٰذا دعا کے اندر توجہ کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس ماہ مبارک میں توجہ کے ساتھ اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد